اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وظائف چینل 45 پہ سننے والے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ تمام دکھوں کو تکلیفوں کو دور فرمائے، آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں کہ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس مہینے کی بہت بڑے برکات ہیں۔ ان دنوں میں، اس مہینے میں جو شخص کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی شخص اگر وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وظیفے کو رد نہیں کرتا۔ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ کوئی شخص اگر صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ڈبل اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے، اس کے روزی رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، یہ مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی عظمت والا یہ مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان سے پہلے، شعبان سے پہلے وہ اس مہینے رجب المرجب میں زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو بھی نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں کرتا، اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو ان دنوں کے اندر جو شخص وظیفے کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کا وظیفہ کرتا ہے یا قرآن کی کسی سورہ کا وظیفہ کرتا ہے، کسی آیت کا وظیفہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کے وظیفے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض ختم ہو، آپ کے اوپر سے قرض اتر جائے، آپ اس کے لیے وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا، آپ کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، قرض کی نجات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ جو شخص جس کا گھر نہیں ہے وہ اپنے گھر کا طلبگار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا گھر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اتنی یعنی برکتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنا گھر بھی بنا لیتا ہے۔ جو شخص بیمار ہے بیماری کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے شفا عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے آپ کے اس دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ کوئی بہن پریشان ہے رشتے کے لیے، وہ یہ دعا مانگے، اس مہینے کے اندر وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن اس کے وظیفے کو قبول کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ جو بھی آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، وظیفہ کریں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ دگنا چگنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر پریس پہ لازمی کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں یا ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں، ہمارے جذبات بلند ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا وظیفہ لے کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ 14 رجب المرجب کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ اس کو 14 رجب میں کریں، اگر 14 کو نہیں کر سکتے آپ 14 کے بعد کسی بھی دن آپ اس کو کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے آپ کے یہ تمام مسائل جو میں نے آپ سے بیان کیے، آپ کو میں نے بتائے، انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ آپ کی کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، کبھی بھی کوئی وظیفہ آپ کا رد نہیں ہوگا، کبھی بھی دیا ہوا صدقہ آپ کا رد نہیں ہوگا۔ آپ کی دولت میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم آپ کے اوپر ہوگا۔ تو آپ نے 14 رجب کے دن صبح فجر کے بعد یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 111 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ آپ کو سکرین پہ دکھ رہی ہوگی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آپ نے اس وظیفے کو 14 رجب کے دن صبح فجر کے بعد یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
تو اس وظیفے کو آپ جاری بھی رکھ سکتے ہیں. اس وظیفے کو آپ 14 نہیں 15 کو بھی کریں، 16 کو بھی کریں. آپ جتنے دن آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنے دن اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل فرماتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. میں نے پہلے بتایا کہ جو اس مہینے کے اندر، اس رجب کے اندر جو وظیفہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا وظیفہ کبھی رد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے آپ کو انشاءاللہ واپس کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو آپ نے 14 رجب کے دن 111 بار سورۃ قریش کی آپ نے تلاوت کرنی ہے صبح فجر کے بعد یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد. آپ اس کی تلاوت کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اپنے انداز میں مانگیں، اپنے لفظوں میں مانگیں. آپ جس زبان میں بھی مانگیں گے، جس انداز میں بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا اخلاص، آپ کی نیت کو دیکھے گا کہ میرے شخص، میرے بندے کا جو میرے چاہنے والا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. کبھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، کبھی آپ کا کوئی نیک عمل جو ہے وہ رد نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے انشاءاللہ آپ کو واپس لوٹائے گا. تو آپ نے 14 رجب کو 111 بار سورہ قریش کی صبح فجر کے بعد یا رات کو عشاء کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ الرحمن آپ کی تمام تکلیفیں، تمام پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی. وظیفہ اچھا لگاؤ، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا، لائک کرنا اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے جانا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.